بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی سے انسان کو سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے کلام کو ذکر خدا کی معراج نصیب فرمائی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار دو جہاں کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی یہ ایک رات اور نصیب فرمائی، شب قدر کے بعد روز قدر، اور روز قدر کے بعد یہ ایک اور شب، اس میں دعا کی خاطر قرآن سے محبت کو لیے ہوئے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ خدایا ہمیں روز قیامت قرآن مجید کی شفاعت بھی نصیب فرما، اور اپنی زندگی میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ واقعاً قرآن کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور عمل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ لیکن یہ قرآن مجید کی تلاوت ایک ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کی باتوں کو سمجھنا بھی ایک ذمہ داری کہ بسا اوقات کوئی انسان مجھے اگر کوئی ایس ایم ایس کرتا ہے کسی ایسی زبان میں کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، دو صورتیں ممکن ہیں، یا تو میں اس ایس ایم ایس کو اگنور کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا گیا ہے، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا تو میں کیا کرتا ہوں، یا تو اس کو اگنور کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخصیت ایسی ہو بھیجنے والوں میں جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھیجنے والا ایسا عاشق ہو، ایسا محبت کرنے والا ہو، اس سے میرے بڑے مفاد وابستہ ہوں، تو میں تلاش کرتا ہوں پورے شہر میں ہے کوئی کہ جو اس ایس ایم ایس کا ترجمہ مجھ کو سمجھا دے کہ مجھ سے میرے محبت کرنے والے نے کیا بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو۔ تو کبھی اگر ہم اپنے کسی محبت کرنے والے جو ہمارے لیے بہت اہم ہو، اس کے کسی میسج کو سمجھنے کے لیے مترجمین کا انتظام کر، تو کیا پروردگار عالم کی اتنی بھی اہمیت؟ کتنی 100 کتابیں آ گئیں، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب یقین کیجئے کہ پہلی کلاس سے لے کر بلکہ پہلی سے پہلے، آج کل تو جو نرسری ہے جو اس سے پہلے کی اور کلاسیں کہی جاتی ہیں، بہرحال جو نام لیے جائیں، ان تمام تر مراتب اور مراحل میں اتنی کتابیں ہیں کہ میٹرک تک یا 10ویں کلاس انسان کے پاس ہونے تک اتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے کہ جن کو گننا کبھی کبھار مشکل لگتا ہے۔ کتنی کتابیں پڑھ لی گئیں، خدا نے ایک کتاب تو اتاری ہے بس، اور اگر اس ایک کتاب میں بھی انسان کو اتنا موقع میسر نہ ہو، کتنے سال عمر کے ہو گئے، کتنے ماہ رمضان آئے اور چلے گئے، کبھی ہم یہ کہہ سکے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایسے ختم کیا ہے، ایسے مکمل کیا ہے کہ کم از کم جو خدا نے کہا اس کو سمجھنے قابل تو ہوگا۔ کاش کبھی کوئی ماہ رمضان ایسا بھی آئے کہ سال میں ایک مہینہ ہی صحیح ہم قرآن مجید کی ایسی تلاوت کریں کہ جتنا پڑھیں اس کو سمجھ بھی لیں، اور جتنا سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق خدا سے طلب بھی کریں۔ آئیے آخر شب کی دعاؤں سے چند جملے آپ کی خدمت میں، جو کہ برحال اب یہ رخصت کے ایام قریب ہیں، اپنے عنوان سے آنے سے پہلے اور آج کے خاص نماز کے بیان سے پہلے، کہ ایک ایسی دعا جو آخر عشرے میں ہر رات میں پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا حوالہ بھی اور یہ بھی یاد دلا دوں کہ بہرحال یہاں کے انتظامی معاملات میں اعتکاف اتنا آسان نہیں رہا جب سے مسائل پیدا ہوئے اسلام دشمن طاقتوں کے حوالے سے، تو اعتکاف ایک مشکل عمل ہو گیا، ورنہ یہ موسم اعتکاف، اور موسم اعتکاف کا مطلب کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول آخر عشرے میں اپنے بستر کو سمیٹنے کا حکم دے دیا کرتے تھے، بستر لپیٹ دیا جائے۔ اب یہ 10 راتیں پیغمبر سوتے نہیں تھے، یعنی بستر آپ کا بستر ہی نہیں تھا، تو یہ 10 راتیں اعتکاف نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اعتکاف شرعی نہیں ہے، اعتکاف عرفی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کا مسجد میں آ کر مجلس کے لیے بیٹھنا، آپ کا مسجد میں آ کر تلاوت قرآن کے لیے بیٹھنا،
اللبس فی المسجد، اعتکاف کی ایک تعریف، رکنا شرعی تعریف، مسجد میں رکنا، اس کی شرائط نہیں ہے کہ 3 دن کے لیے کیا جائے، نہیں ہو پا رہی آپ سے تو ٹھیک ہے، جتنی دیر صحیح۔ اللہ کا رسول کا فرمان ہے مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتا، اور منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پرندہ جال میں رہتا۔ تو میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ جتنا موقع میسر ہو، جتنا موقع میسر ہو، ولو 1 گھنٹہ نہ صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، مگر جب مسجد میں آ کر بیٹھیں تو سکون کی حالت میں بیٹھیں، مضطرب نہ بیٹھیں کہ پہلو بدلیں کہ کب باہر نکلنا۔ صلوات پڑھیں محمد آخر عشرے کی دعاؤں میں سے ایک دعا، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام۔ یہ واقعاً یہ جملے بیکار نہیں ہیں، یہ مفاتیح الجنان کے پیج ضائع نہیں کیے گئے کہ اٹھا کے لکھ دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے پڑھنا تو پڑھ لینا، ورنہ یہ خدا نہ خواستہ کتاب بوسیدہ ہو جائے، کتاب اسلامی کتاب مذہبی کتاب بوسیدہ ہو جائے تو لوگ گھر سے اٹھا کے سب سے پہلے جسے نکالتے ہیں وہ یہی کتابیں ہوتی۔ میں کیا جملہ استعمال کروں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مفاتیح الجنان کی مثال لیجئے اور کتابوں کی مثال لیجئے، گھر میں صفائی ہوئی تو جن کی ضرورت تھی وہ گھر میں رہ گئیں، جن کو آپ نے سمجھا کہ یہ اضافی ہیں، گھر پر بوجھ ہیں، وہ اٹھا کے لا کے مسجد کے اندر رکھ دی گئی۔ تو یہ دعائیں بیکار نہیں، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر یہ جملہ معصوم کے قول میں نہ آتا تو کیا ہم خدا سے اس طرح بات کر سکتے؟ کیا ہمیں دعا مانگتے وقت جناب داؤد یاد آتے؟ اور جناب داؤد پر خدا کا خاص کرم کیا تھا وہ بھی ذہن میں رہتا؟ اے وہ ذات ملین جس نے نرم کیا الحدید لوہے کو، کس کے لیے؟ لداؤد علیہ السلام، حضرت داؤد کے لیے۔ بہت غور کیجئے، یہ واسطہ دے کر، یہ اشارہ کر کے آپ خدا سے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی کام لوہے کی طرح آپ کے لیے سخت ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کام لوہے کی طرح سخت بھی ہو جائے تو کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دے اور آپ کے لیے حالات کو سازگار نہ بنائے؟ تو یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام۔ اور دوسرا جملہ، وَيَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْكَرْبِ الْعِظَامِ عَنْ أَيُّوبَ علیہ السلام، اور اے وہ ذات کہ جس نے دور کیا، کھول دیا راستے، پریشانیاں ختم کر دیں، مشکلات جو بڑی بڑی تھیں، کرب العظام، وہ سب کے سب بڑی بڑی مشکلات کو حضرت ایوب سے دور کر دیا۔ کاشف، کشف کرنے والا، کھول دینے والا، ہٹا دینے والا۔ اے پروردگار، حضرت داؤد کے لیے تو نے یہ کیا، حضرت ایوب کے لیے تو نے یہ کیا۔ اب اگر حضرت ایوب کی بات میں اشارے میں کہوں تو حضرت ایوب پر جتنے امتحانات تھے اس کا عشر اشیر بھی مجھ پر اور آپ پر نہیں ہے۔ تو اگر خدا حضرت ایوب پر سے ان کی مشکلات کو ہٹا سکتا ہے تو میری اور آپ کی مشکلات کا ہٹانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو مشکل کشا کا بھی پروردگار ہے۔ یا کاشف الضر والکرب العظام عن ایوب۔ اور تیسرا جملہ کہ جو خاص اے مفرجہ ہم من ان یعقوب علیہ السلام، اے وہ ذات، ایک ایک جملہ معصوم نے بہت ناپ تول کے دیا ہے، ناپ تول کے دیا ہے۔ جیسے آپ دکان پر جائیے اور خاص طور سے ایسی دکان کے جہاں مسائل بہت حساس ہوں تو آپ کو جو ملتی ہیں ٹیبلٹس وہ اس حد تک سینسیٹیو ہیں کہ ان کا ویٹ مخصوص کیا جاتا ہے، کتنے گرام کی استعمال کرنا ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ ہیوی ڈوز، نہ لائٹ نہ ہیوی، جو لکھی ہے ڈاکٹر نے آپ کے لیے اور اس نے جتنے گرام کی ٹیبلٹ آپ کے لیے معین کی ہے اس میں ہی آپ کا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اسی انداز سے معصوم نے ایک ایک جملہ ناپ تول کے دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے جس کا نام معصوم نے دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں مخصوص کیا، کچھ تو سوچ کر کیا ہوگا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہیں، لیکن معصوم نے 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام، ایک حضرت ایوب علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام۔
تیسرے پیغمبر، اے پروردگار وہ مفرج کہتے ہیں وہی جو لفظ آپ کہتے ہیں اجل فرجہم، فرج مانے کشادگی، اے وہ پروردگار جس نے حضرت یعقوب کے لیے کشادگی کا ماحول بنایا، مفرج ہمن، جبکہ ان کے جو اوپر مصائب تھے وہ اتنے شدید تھے کہ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے ایسے اوجھل ہوا کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو کس نے بینائی کو واپس پلٹایا؟ کس نے حضرت یوسف کے کرتے کو آپ تک پہنچایا؟ اور کس کی خوشبو کو پا کر آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی؟ کیا پروردگار میرے اور آپ کے لیے یہ مشکلات ختم نہیں کر سکتا؟ آپ اگر تھک گئے ہیں، آپ اگر مصائب میں آ کر پریشان ہو گئے تو یاد جناب یعقوب کو کیجئے۔ اگر حضرت یعقوب کے بیٹے خدا واپس پلٹا سکتا ہے، بعد میں 2 ہو گئے تھے اور ایسے پلٹائے، تو میری اور آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے خدا میرے اور آپ کے لیے مسائل کو آسان کر سکتا ہے۔ آپ ہمت تو کیجئے۔ اور چوتھا جملہ چوتھے انبیاء کے حوالے سے، اے منفسہ غم ان یوسف علیہ السلام، اے پروردگار وہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غموں میں انہیں وہ صلاحیت دی کہ سانس لینے قابل ہو گئے۔ گویا اتنے شدید غم تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے ہیں، کون نکالے گا آپ کو آ کر؟ کیسے نجات ہوگی؟ اگر کوئی مومن سمجھتا ہے کہ میں مصائب کے کنویں کے اندر گر گیا ہوں، تو جو خدا حضرت یوسف کو نکال سکتا ہے وہ خدا مجھے اور آپ کو بھی نکال سکتا ہے۔ مگر دعا مانگنی کیسے ہے؟ یہ 4 انبیاء کا حوالہ دیا، پھر کہا صلی علی محمد و آل محمد۔ انبیاء کے حوالے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہو، جناب ایوب ہو، یعقوب و یوسف ہو، ان 4 انبیاء کے حوالوں کے بعد 5واں کلمہ درود کا، پھر پروردگار سے کما انت اہلہ ان تصلی علیہم اجمعین۔ ایک جملہ استعمال کی جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ تمام انبیاء کو اپنا شفیع قرار دے، تب سو جائے۔ اور جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سوال جناب سید کونین نے کیا، پر بابا یہ بتائیے کہ کس طرح ممکن ہے کہ سارے انبیاء کو اپنے لیے شفیع قرار دیا جائے؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹی سارے انبیاء پر رات کو سونے سے پہلے درود پڑھ دیا کرو۔ جب تم ان سب پہ درود پڑھو گی تو انبیاء روز قیامت تمہارے شفیع قرار پائیں گے۔ اور بڑا احسان ہے انبیاء پہ درود پڑھنے کا طریقہ، ورنہ اگر 1,24,000 انبیاء پر درود پڑھا جاتا نام بنام تو رات تو ختم ہو جاتی، کیونکہ اتنے مشکل تلفظ ہیں ناموں کے، جو عبرانی زبان کے ہیں، سریانی زبان کے ہیں، تاکہ صرف عربی زبان کے۔ آپ نے آسان طریقہ اس دعا کے اندر بھی ہے، صلی علی محمد و آل محمد کما انت اہلہ، کہ پروردگار جیسے تو اہل ہے درود نازل کرنے کا، جیسے تو اہل ہے درود نازل کرنے کا، ان تصلی علیہم اجمعین، ان سب پر ویسے درود کو نازل، یعنی یہ سارے انبیاء کے جو نام لیے گئے ان پر بھی، اور واسطہ آل محمد کا تمام پر اس درود کو نازل فرما۔ کتنا درود؟ اس کا تو اہل۔ اور اس کے بعد آخری جملہ، وفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو، آخری جملہ اس دعا کا، پروردگار میرے ساتھ وہ کچھ کر دے جس کا تو اہل ہے، وہ کچھ مت کرنا جس کا میں اہل ہوں۔ اب اپنے آپ کو دیکھیے اور پروردگار کی شان کو دیکھیے، وہ کس کا اہل ہے؟ وہ لطف و کرم کا اہل ہے۔ میں خطاؤں کا پتلا سہی، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف۔ اور یہ دعا کے ساتھ آج کی جو نماز بیان کرنی ہے، یہ نماز سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار، اور اللہ کے رسول نے اس نماز کے لیے پڑھنے کا دن بتایا۔ میں نے اس لیے بعض نمازوں کو مؤخر کیا تھا کہ دن کے اعتبار سے بیان ہو تو بہتر ہے۔ کل ہے پیر کا دن، تو کل کے دن کے لیے یہ نماز اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اس کا نماز کا نام کیا ہے؟ نماز کا نام ہے آتش جہنم سے نجات کی نماز۔ آتش جہنم سے نجات کی نماز، یہ نماز وہی پڑھ سکے گا اس سے آتش جہنم سمجھ میں آ جائے، اور جب آتش جہنم سمجھ میں آئے گی تو پھر اس سے بچنے کی نماز بھی پڑھے گا۔ مثال میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں کہ اگر انسان یہ خیال کرے کہ جہنم کیسا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا،
کتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا، گرمی کتنی ہوگی، آگ کیسی ہوگی، سب باتیں چھوڑ دے. اپنے کچن میں جا کر جہاں آگ روشن ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنی چھوٹی انگلی کو ذرا آگ کے اندر آگے بڑھا کے دیکھے تو اندازہ ہوگا کتنی قوت برداشت مجھ میں ہے اور کتنی طاقت آگ کے اندر ہے. اور یہ آگ وہ جو 70 مرتبہ ٹھنڈی کی گئی تب جا کے دنیا کے لیے مفید قرار دی گئی. یہی آگ جو لگتی ہے تو چاہے کوئی بہت بڑا ٹاور ہی کیوں نہ ہو، جنگلات کیوں نہ ہو، بعض علاقے ایسے جہاں آگ لگی تو پورا علاقہ صاف ہو گیا. یہ آگ دنیا کی آگ ہے. تو قیامت میں جہنم کی آگ کیا ہوگی کہ جو انسان کو کس طرح جلائے گی، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان کوشش کرے گا کہ وہ نماز بھی سمجھے. جو نماز اللہ کے رسول نے بیان کی، نماز بیان کس کے لیے کی ہے؟ ان کے لیے کی ہے کہ جنہیں جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے. بیان کس کے لیے کی ہے؟ کہ جن کو جہنم سے بچانا خود ختم یہ مرتبہ اچھا، اس لیے نماز بیان کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس نماز کی نیت کیا ہوگی؟ نماز کی نیت ہے آتش جہنم سے نجات کی نماز پڑھتا ہوں. جی نیت کر لیجیے آپ، کیونکہ نیت موضوع نہیں ہے قربتاً الی اللہ. ہر 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 15 مرتبہ اور سورہ توحید کے بعد سورہ ناس سورہ فلق 15 مرتبہ. سورہ ناس پہلے فلق سے اور ناس کے بعد فلق، توحید، ناس اور فلق 15 مرتبہ. یہ تینوں سورے ہر رکعت کے اندر 2 رکعت نماز. اور نماز مکمل کر کے سلام پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے. اللہ کا رسول کا وعدہ ہے کہ نماز یہ ہے نجات کا وسیلہ، شفاعت آل محمد کا عنوان صاحبان ایمان کے لیے. تو یہ نماز پیر کے لیے مخصوص کی گئی. اگر کوئی جس دن پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا رسول کی روایت میں الفاظ مخصوص پیر کے دن کے لیے. یہاں تک تو بات تھی نمازوں کے اعتبار سے، اور اب ہماری بات پھر اپنے عنوان پر آئیے واپس. اور بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم نے انسان کے بعض مسائل کو کچھ بیان بھی کیا، کچھ رہ بھی گئے، اور ایک ہی مکتب پر آ کر رکے ہوئے مکتب عشق. تو مکتب عشق مکتب اسلام سے اتنا قریب واقع ہوا ہے کہ بسا اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا صوفی صحیح مسلم ہیں کیا مسلم صحیح انداز سے خدا کو پہچان سکتے. حتیٰ کہ بعض افراد نے یہ خیال کیا کہ تشیع اور صوفی ازم میں کیا فرق ہے، خدا سے قریب کرنے کے لیے کون سا مکتب زیادہ مؤثر. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ مکتب عشق جو کہتا ہے کہ انسان رب کو پہچانے تو اپنے دل کے ذریعے سے معرفت کو حاصل کر لے، باہر کی دنیا سے رابطہ ختم کر لے. جو فطرت کا انکار کرتے ہیں، جو آفاق کی نشانیوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، حتیٰ جو دنیا کی مذمت کرتے ہیں، وہ کہتے صرف دل کے اندر رہو اور خدا کو پہچان لو. ایک ایسی مثال جس میں بہت سارے وہ صوفیہ حضرات کے پیغامات بھی ہیں کہ جو باقاعدہ اشعار کی شکل میں ہیں. ان میں ایک بڑی مثال دی گئی عجیب سی کہ ایک شخص نے خدا سے دعا مانگی، پروردگار مجھے خزانہ بتا دے، خزانہ کہاں دفن ہے، مجھے کوئی خزانہ مل جائے. لوگ کہتے ہیں غیب سے مل جائے، چھپڑ پھاڑ کے مل جائے. وہ کہہ رہا تھا مجھے تو خزانے کا پتہ بتلا دے. روز دعائیں، نمازیں، عبادات کر رہا ہے، پروردگار مجھے خزانے کا پتہ بتلا. اس کے خواب میں فرشتہ، بہت غور کیجئے گا کہ جتنا یہ بات آپ غور سے قریب ہو کے سمجھیں گے اتنا آسانی ہوگی. یعنی کیا مطلب کہ ایک ایک لفظ اس کا اہم ہے. فرشتے نے آ کر خواب میں اسے کہا کہ تم خزانہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، فلاں پہاڑ پر جاؤ. پہاڑ کا نام بتایا اسے، اور تیر اور کمان کو ساتھ لے کر جاؤ، اور جا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر کمان سے تیر کو چھوڑ دینا، کمان سے تیر کو. اور یہ خواب ختم ہو. یہ بڑا خوش ہوا. یہ یاد رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں صوفی ازم و اسلام کے حوالے سے. بڑا خوش ہوا اور یہ صبح بیدار ہوا کہ مجھے تو خزانے کا ایڈریس مل گیا ہے. اٹھایا تیر اور کمان کو اور صبح صبح پہنچ گیا پہاڑ. مجھے پورا احساس ہے کہ کل کے اعمال کے بعد آپ تھکے ہوئے بھی ضرور ہیں، مگر مشکل نہیں ہے. اعمال کے بعد کی جو تھکان ہے وہ بڑی لطف اندوز ہے. جیسے آپ اعمال سے پہلے
تیار تھے اعمال کے لیے کہ اب خزانے کی تلاش میں تھے، ایسے وہ بندہ خدا پہاڑ پر پہنچ گیا، اور جیسے خواب میں کہا گیا تھا وہ تیر کمان لے کر پہنچا۔ اب یہ جب پہاڑ پر پہنچ گیا تب اس سے یاد آیا، ارے یہ تو میں پوچھنا بھول گیا کہ تیر چلاؤں کس طرف، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے، مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے۔ تو ایک وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ اچھا اور سمتیں تو اپنے مقام پر ہیں، میں سمت قبلہ کی طرف تیر چلا جاتا، بسم اللہ کہہ، پوچھنا بھول گیا، نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا مجھے، تو بس بسم اللہ کہہ کر یہ یوں سمجھیے کہ اس نے اپنے خیال کے اعتبار سے کہ اس سے بہتر اور مقام کیا ہوگا سمت قبلہ معین کر لی اور تیر چلایا۔ خواب میں کہا گیا تھا کہ تیر جہاں گرے گا وہاں کھودنا تو خزانہ نکل آئے گا۔ اب تیر چلایا، تیر میں جتنی صلاحیت تھی اس کی بازوؤں میں، جتنا اس نے کھینچا زور سے تھا، وہ تیر سمت قبلہ چلایا، گر گیا آگے جا کر۔ اس نے اتنا کھودا کہ صبح سے شام ہو گئی، تھکا ہارا پلٹ کے آیا، کہتا پروردگار یہ کیا ہوا، میں نے تو خزانے کا ایڈریس معلوم کیا تھا، یہ تو وہاں کچھ نہیں ملا مجھے۔ پھر رویا، گڑ گڑایا اللہ کی بارگاہ میں، پھر سویا تو حالت خواب میں۔ کہتے ہیں اسی دن یا اس کے بعد پھر 3 راتیں اور آئیں کہ شاید سمت قبلہ نہیں تھا، شمال تھا، تیر وہاں چلایا ایک دن، پھر جنوب، پھر مشرق، پھر مغرب، یعنی جتنی سمتیں اس کے لیے ممکن تھیں اس وقت اس علاقے میں، اس نے تمام سمتوں میں تیر چلائے اور زمین کھودی، کچھ نہیں ملا اسے۔ جب اپنے لحاظ سے ناکام ہو گیا، بہت غور کیجئے گا، ایک ہے آفاق، ایک ہے انفس، جب چاروں طرف تیر چلائے اس نے اور کہیں خزانہ نہ ملا تو پھر اس نے فریاد کی، خدا کو یاد کیا، سو گیا، پھر خواب میں فرشتے کو دیکھا، اس نے کہا میں نے تجھ سے یہ کب کہا تھا کہ کمان کو کھینچ کے تیر چلانا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت توجہ کیجئے گا کہ خاص پیغام کیا تھا، میں نے تجھ سے یہ کب کہا تھا کہ تو کمان کو کھینچ کے تیر چلانا۔ سمت تو جب بیان کروں جبکہ تیر اور کمان کا استعمال کھینچنے کے اعتبار سے مارنا کہاں پر ہے، میں نے تجھ سے کہا تھا کمان اور تیر لے جانا اور تیر کو کمان سے چھوڑ دینا، تیر کو کمان سے چھوڑ دینا، جہاں گرے گا وہ خزانہ موجود ہوگا۔ پیغام کیا ہے اس کے اندر؟ کیا خدا کو چاروں طرف ڈھونڈتے ہو؟ خدا تو تمہارے اندر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام زمانہ کی ماں کا واسطہ جتنے بھی اپنی اپنی حاجات لیے بیٹھے ہیں، خاص طور سے مانگنے والے اور خاص طور سے مسلسل ماہ رمضان کے عنوان میں جو خدمت گزار والنٹیئرز ہیں، تمام کی دعائیں مقبول و منظور فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی ماں کا واسطہ ہمیں امام کے غلاموں میں شامل فرما۔